الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنی اجتماع میں آج وادی نور آزاد میدان میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد کی شرکت، یہ رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی غمازی کر رہی ہے، اور رب قدیر جل جلالہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرنے کا جذبہ آج کی شرکت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ خواتین اسلام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر رحمت میں جملہ خواتین اسلام کو جگہ نصیب فرمائے۔ یقیناً خواتین اسلام کے کئی پرابلمز ہیں، خواتین اسلام کے کئی مسائل ہیں، خواتین اسلام کی کئی مجبوریاں ہیں، اور آج کے دور کے اندر ہم اگر خواتین کے مسائل کو چھیڑنے بیٹھیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کریں تو ایک شاعر کے مطابق کہ ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولیں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ سارے پرابلمز کی وجہ، ساری پریشانی کا سبب، ساری مصیبتوں کی جڑ
اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے خواتین کا دور ہونا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ترقی کے اس دور کے اندر بھی بچیوں کے حوالے سے جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں بچیوں کو ملنا چاہیے، اس مقام و مرتبے سے موجودہ دور کی بچیاں محروم نظر آتی ہیں۔ بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ جدید آلات کے ذریعے اگر رحم مادر کے اندر یہ معلوم ہو جائے کہ بچی ہے تو حمل گرا دیا جاتا ہے، اور بچی کی ولادت کے اوپر اگر ماں اور باپ کے چہرے کا جائزہ لیا جائے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ گویا ماں کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ کاش لڑکا ہوتا، اور باپ کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ کاش لڑکا ہوتا۔ ماں اور باپ ایک لڑکے سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، نسل کو آگے چلائے گا، پریشانیوں میں کام آئے گا، مصیبتوں کے اندر ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا بنے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سوچ، کیا یہ فکر، کیا اس قسم کا خیال کہ بیٹا ہی ہمارے لیے قابل فخر ہے اور بیٹا ہی ہمارے لیے قابل خوشی ہے، یہ سوچ اسلامی سوچ ہے یا غیر اسلامی سوچ؟ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو اسلام کے آنے سے پہلے اس زمانے کے اندر جو دور جاہلیت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے تھے، ان کے حوالے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصہ کھاتے نظر آتے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ سچویشن تھی، جن تک اسلام نہیں پہنچا تھا، جن تک رب قدیر جل جلالہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، جن تک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں پہنچے تھے، ان کی سچویشن یہ تھی کہ وہ بچی کی ولادت پر ماتم کرتے تھے۔ بچی کی ولادت کی خبر سنتے ہی ان کا چہرہ فق ہو جایا کرتا، بچی کی ولادت کی خبر سنتے ہی وہ غصے کے اندر آ جاتے اور اپنا منہ چھپائے گھومتے، اور یہ تصور ان کے دل و دماغ میں ہوتا کہ کیا دنیا والوں کے سامنے ایک بچی کا باپ کہلانے پر میں زندگی بھر کی ذلت کو برداشت کروں یا اپنی بیٹی کو میں زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب روئے زمین پر انسانوں کو اس حال میں دیکھا کہ بچیوں کی ولادت کے اوپر ان کے چہرے فاق ہو جاتے ہیں، بچیوں کی ولادت کے اوپر ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، بچیوں کی ولادت کے اوپر وہ غصہ کھاتے نظر آتے ہیں، بچیوں کی ولادت کے اوپر وہ زندہ درگور کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، بچیوں کی ولادت کے اوپر وہ اپنے آپ کے لیے ذلیل تصور کرتے ہیں، ذلت تصور کرتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بھر کی بچیوں کو عزت کا تاج پہنانے کے لیے ایسا قانون ایسا دستور عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والی ہر بچی رسول کے احسان کو فراموش نہ کر سکے، تاجدار کائنات کے احسان کو بھول نہ سکے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس احسان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنوع بھی ہو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکور بھی ہو۔ آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، بیٹی کو کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا۔
بیٹی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزت کا کتنا عظیم تاج عطا فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک مکان دیکھا ہے جس مکان سے اس طریقے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں کہ آسمان تک نور کی شعائیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان اور اس مکان کے درمیان نور کی ایک لمبی لکیر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کی لکیر کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر کے دیکھو اس گھر کے اندر کسی بچی کی پیدائش ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر پر ہو رہا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹی کو اپنے لیے کلنک سمجھنے والے، بیٹی کو اپنے لیے ذلت کا تصور سمجھنے والے، آج کے دور کے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے بچیوں کو ذلت کا سبب نہیں بنایا، اسلام نے بچیوں کو رسوائی کا سبب نہیں بنایا۔ بچی، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے، اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھو، بیٹی سے حسن سلوک دیکھو، بیٹی کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھی، یقیناً علم کے اندر بھی، ہنر کے اندر بھی، وجاہت کے اعتبار سے بھی ان کا اپنا مقام تھا، لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بچی تھی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ کسی کو دیکھنا ہو تو خاتون جنت کو دیکھو، چہرے کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو خاتون جنت کو دیکھو، کھانے کے انداز کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو خاتون جنت کو دیکھو۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ جب کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں ہوتے اور خاتون جنت تشریف لاتی تو وہ رسول جس کے لیے سارے رسول کھڑے ہو جائیں، سارے انبیاء احترام کریں، جس رسول کے احترام کے لیے کائنات کی ہر شے کھڑی ہو جائے، وہ سید الرسول، جب بیٹی فاطمہ آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے اور خاتون جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خاتون جنت کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں بیٹی کا یہ مقام، بیٹی کا یہ مرتبہ کس نے سکھایا؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، آج میں اپنی خواتین اسلام سے کہوں گا، یقیناً آج کی سوچ دیکھو، آج کی فکر دیکھو، آج کے احوال کو دیکھو۔ ایک بچی سن بلوغ کو پہنچتی ہے، ماں کی سوچ بدل جاتی ہے، ماں کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، ماں کی فکر بڑھ جاتی ہے، ماں کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور ماں تلاش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے میری بچی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو دیکھو۔ ہر ایک کو یہی بات کہی جاتی ہے، بہت اچھا ہے آپ اپنی بچی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو، بہت اچھی بات ہے آپ اپنی بچی کے لیے دوسروں سے کہو، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بچی کے حوالے سے فکر مند رہو، لیکن یہاں میں ایک توجہ چاہوں گا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، آپ صبح اٹھ کر ہر ملنے والے سے یہ کہیں گے میری بچی کے لیے دیکھو، شام کو سوتے وقت کہیں گے میری بچی کے لیے دیکھو۔ اب بچی یہ تصور کرے گی کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن گئی ہوں کہ صبح اٹھ کر مجھے نکالنے کی فکر، رات کو سوتے وقت مجھے نکالنے کی فکر، اللہ اکبر۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ماں مجھے یہ کہتی بھی نظر آئے کہ فکر اس بات کی نہیں ہے کہ بیٹی بوجھ ہے،
آج کے حالات اچھے نہیں، آج کے ماحول اچھے نہیں، آج کا ماحول اچھا نہیں، اس لیے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بچی کے بگڑنے کے چانسز ہیں، بچی کے بہکنے کے چانسز ہیں، بچی کی فکر ستا رہی ہے، اسکول کا ماحول اچھا نہیں، کالج کا ماحول اچھا نہیں، اس وجہ سے ہم فکر مند ہیں کہ اپنی بچی جلدی سے بیاہ کر اپنے گھر عزت سے چلی جائے تاکہ بہتر ہو۔ میں عرض کروں گا آپ یہ فکر کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرو، اپنے گھر کے ماحول کو ڈسپلن والا بناؤ، اپنے گھر کو اسلامی ماحول کے رنگ کے اندر رنگ دو۔ آپ کو بچی کی فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ بچی 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھی ہے، آپ کو فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ بچی مغربی لباس پہن رہی ہے، آپ کو فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے اندر آپ کی بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے آپ فکر مند ہو رہی ہیں۔ آپ کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ بچی کا قدم غیر اسلامی نہ ہونے پائے، بچی غلط راستے پر جانے نہ پائے۔ ایک بچی کو ایسے موبائل کی ضرورت ہی کیا ہے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں اور بچی واٹس ایپ کرتی ہو، بچی چیٹنگ کرتی ہو، بچی انٹرنیٹ کے اندر انٹرنیٹ استعمال کرتی ہو اور بہت سارے خرافات میں گرفتار ہوتی ہو۔ آج کی مائیں اس بات پر فخر کرتی ہیں، اور یاد رکھو یہ ساری تباہی کے راستے کھولنے کے بعد بچی کے لیے فکر مند ہونا یہ نامناسب نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بچی کے بیانے کی فکر سے پہلے بچی کے کردار کی فکر کرو، بچی کی سہیلیوں کے بارے میں غور کرو، اس کی فرینڈ کے بارے میں غور کرو، اس کے اٹھنے والے قدم کے بارے میں غور کرو، اس کی نقل و حرکت کے بارے میں غور کرو، اسے اسلامی ماحول ایسا دو کہ وہ اٹھے تو ماں کو قرآن پڑھتا دیکھے، باپ کو سجدہ کرتے دیکھے، یہ نہیں کہ ماں کو ٹی وی سیریل دیکھتے دیکھے، ماں کو دوسرے گناہوں میں گرفتار دیکھے۔ اس کے بعد اگر بچی کو تم اچھا بنانا چاہتے ہو، ناممکن ہے، ضرورت اس امر کی ہے بچی کو اچھا ماحول دو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عظیم رول رہا ہے، بڑا عظیم کردار رہا ہے۔ صبح اٹھتی تو آقا کے حوالے سے بتاتی، شام سوتی آقا کی محنت کے حوالے سے بتاتی، اپنی بیٹیوں کو بتاتی، دیکھو بیٹیوں تمہارے ابا دنوں رات دین کی ترویج و اشاعت میں لگے ہیں، تمہارے والد دنوں رات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے اندر لگے ہیں، دین کی طرف لے جانے میں لگے ہیں، اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں لگے ہیں، یہ وہ بتایا کرتی۔ چنانچہ بچیوں کے دلوں کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تڑپ پیدا ہوتی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آج ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قیمتی لباس دینے سے دینے کی بجائے ان کو بہترین کردار عطا کریں اور اسلام کے اصول و ضوابط سے انہیں آشنا کریں۔ آپ ذرا سوچو، وہ خاتون جنت جن کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے لمحات قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں گزارے، کیا ان کے رشتے نہیں آتے تھے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا رشتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فاطمہ سے بیانے کا میرا ارادہ ہے، حضور کی کیا مرضی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکم الہی کا انتظار کرو۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا، سرکار صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. پھر دونوں نے مل کر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مولا علی سے فرمایا, علی تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون جنت کا ہاتھ مانگو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا, میرے پاس بظاہر کوئی ایسا مکان بھی نہیں, اتنا سرمایہ بھی نہیں. جب تم دونوں کے لیے سرکار نے منع کر دیا تو میرے لیے مشکل ہے. صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مولا علی سے کہا, مانگو تو صحیح, شاید سرکار تمہارے رشتے کو قبول فرما لے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو منظور فرما دیا. حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اعتبار سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے 6 سال چھوٹی تھی. نکاح ہوا, 10 مہینے کم و بیش کے بعد رخصتی ہوئی. اب آپ دیکھو ایسے گھر تشریف لے جا رہی ہیں کون؟ سیدۃ النساء, لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جانتے ہیں آپ اپنی زندگی کے لمحات سسرال میں کیسے گزاری, اپنی صبح و شام کیسے گزاری؟ اللہ اکبر. عبادت و ریاضت میں, تقوی و طہارت میں, قرآن مقدس کی تلاوت میں. تو آپ اندازہ لگائیں, یہاں سے ایک مزاج ملتا ہے, ایک فکر ملتی ہے, ایک سوچ ملتی ہے, اور بڑی عظیم سوچ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. میری قوم کی بچیوں اور اے خواتین اسلام, اس سوچ کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو. صدیق اکبر کا مقام سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ. عمر فاروق کا مقام رسول اعظم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. مولا علی کا مقام اولیاء کے سردار کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا رشتہ تینوں اپنی جگہ پر مقام رکھتے ہیں, خاتون جنت سے یہ اچھا رشتہ آیا کیوں؟ ایسے پیغام آئے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ خاتون جنت نے اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال دیا. یہاں سے سوچ ملی, یہاں سے فکر ملی, یہاں سے پیغام ملا. ماڈرن بن کر کے تم اگر اپنی مستقبل کو تابناک بنانا چاہو گی نہیں بن سکتا. آج کے دور میں بھی لڑکیوں کو جب پڑھے لکھے اور سمجھدار تلاش کرتے ہیں تو اب پہلے کہتے ہیں کہ دینداری کتنی ہے, غریب ہو تو چل جائے گی لیکن دین کی دیندار ہونی چاہیے. اور ہماری بہت ساری بچیاں یہ سمجھتی ہیں ماڈرن بن کر کے رہیں گی تو اچھا رشتہ آئے گا. بہت ساری بچیاں یہ تصور کرتی ہیں کہ عمر ہی کیا ہے, اور اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اب تو لباس ایسا پہنتی ہیں کہ باحیا مرد کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلنا پڑے. لیکن نوجوان بچیوں کو اس کی فکر نہیں, اس کا احساس نہیں, بلکہ آج ویسٹرن ڈریسز کا اتنا رواج چل پڑا ہے کہ کل تک مسلم محلے کے اندر دوپٹے کے بغیر ایک بچی نظر نہیں آتی تھی, اور اب تو ہماری قوم کی بیشتر بچیاں جینس ٹی شرٹ کے اندر نکلتی ہیں. شرم کے مارے نگاہوں کو نیچی کر لینا پڑتا ہے, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کا عذاب نازل نہ ہوگا تو کیا ہوگا. جس کو عورت کہا گیا وہی بے پردہ اور بے حیا ہو گئی, تو اب معاشرے کے اندر سکون کہاں سے رہے گا. آج یہ میں آپ کو بتاؤں لباس کس لیے ہے, ڈریس کی وجہ کیا ہے, اور قرآن کی عظمت پر قربان جائیے. اللہ کی یہ کتاب
جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ کتاب صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ کتاب صرف عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ کتاب بنی آدم کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 26ویں آیت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہر آدمی اس میں آ گیا، مسلم ہو دو، مرد ہو دو، عورت ہو دو، نان مسلم ہو دو، جو بھی آدمی ہے، ہر آدمی کے لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا۔ پتا چلا کہ لباس بھی اللہ نے اتارا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بہن یہ تصور کرے کہ کیا یہ ڈریس مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں اور یہ کپڑے ملتے ہیں، کیا یہ سب اللہ نے اتارے ہیں؟ یہ انزلنا علیکم لباسا سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں، کپاس سے کپڑا بنتا ہے، ریشم اس سے کپڑا بنتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت، اور یہ ساری چیزیں، کپاس بھی پانی سے، کہ اللہ عز و جل آسمان سے پانی نازل نہ کرے تو کپاس اگ نہیں سکتا، جانور کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ریشم نہیں بن سکتا، تو ساری چیزوں کے اندر دخل پانی کا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد انزلنا علیکم، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لباس کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے، یعنی پانی، اسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے کریم، یہ لباس تو نے کیوں نازل کیا؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ تو واضح فرمایا، لباس یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم پردے کی چیزوں کو چھپاؤ اور زینت حاصل کرو۔ یعنی وہ چیزیں جس کا چھپانا عورت کے لیے فرض ہے، اس کو چھپانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ اب آج اگر دیکھا جائے تو چھپانے کی بجائے عورتیں دکھانے کو زینت تصور کرتی ہیں اور ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جس لباس کی وجہ سے جسم کی ساخت نمایاں ہو جائے اور فتنے میں وہ گرفتار ہو جائیں، مردوں کی نظریں بھی پھسلیں اور ان کا کردار بھی مسخ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باریک کپڑوں کو پہننے سے منع فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی ایسا دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چھلکے، ایسا دوپٹہ پہن کر اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خدا کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے اگر تم ایسا لباس پہنو کہ بال کی سیاہی چھلکے تو تمہاری نماز نہ ہو،
तुम मार्केट में ऐसे कपड़े पहन करके जिससे जिस्म छलकता हो, सोचो खुदा की बारगाह में कितने बड़े अजाब के मुस्तहिक हो जाए। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, दो गिरोह जहन्नमी हैं, दो गिरोह जहन्नमी हैं। एक वो हुक्मरान जो हाथ में कोड़े लेकर के लोगों पर बरसाते हैं, वो हुक्मरान जहन्नमी है। और दूसरा गिरोह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतों का गिरोह है जो ऐसा लिबास पहनती हैं, जो लिबास पहन करके भी नंगी होती हैं, मर्दों को रिझाने के लिए वो ऐसा लिबास पहनती हैं, वो औरतें जहन्नम के अंदर दाखिल की जाएंगी। लिबास तो बदन छुपाने के लिए है, और ये भी नहीं कि इतना चुस्त पहनो कि जिस्म की साख्त नुमाया हो जाए, नहीं, बल्कि जिस्म तुम्हारा ऐसा छुपा हो कि पता ही न चले, जिस्म की साख्त भी नुमाया नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने लिबास को नाज़िल फरमाया। और जानती हो, पहली आजमाइश और पहली परेशानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से लाहिक हुई? कुरान कहता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत यंज़िउ अन्हुमा लिबासुहुमा। ऐ औलादे आदम, शैतान तुमको आजमाइश में गिरफ्तार न कर दे, जिस तरीके से तुम्हारे बाप आदम और हव्वा को उसने कपड़े निकलवा कर जन्नत से बाहर करवा दिया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको जन्नत से निकलवाने के लिए सबसे पहली चीज जो हुई थी वो यही थी कि उनके कपड़े जिस्म से उतरवाए। तो आप अपने जिस्म को ढांकने के लिए जल्दी से जन्नत के दरख्त की तरफ दौड़े, दरख्त की तरफ दौड़े, और दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को आपने छुपाया। तो पता चला कि लिबास जिस्म को छुपाने के लिए, लिबास के जरिए जिस्म को छुपाओ, लिबास के जरिए जिस्म की साख को छुपाओ, और जिस दिन लिबास उतर गया, ये बात समझ लो कि तुम उस दिन से फितने के अंदर गिरफ्तार हुए, आजमाइश में गिरफ्तार हुए, और जन्नत से भी दूरी तुम्हारे लिए मुकद्दर बन जाए। लिबास बहुत कीमती चीज है। अब देखें, कुरान की आयत का अंदाज देखें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सौआतिकुम वरीशा, लिबास इसलिए है कि तुम उससे जिस्म को छुपाओ और उससे जीनत हासिल करो। इस्लाम ये नहीं कहता आप अच्छे कपड़े न पहनो, इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आप कीमती कपड़े न पहनो, इस्लाम ये भी नहीं कहता औरतों को कि जर्क बर्क वाले कपड़े न पहनो, अच्छे कपड़े न पहनो। इस्लाम नहीं रोकता, पहनो कपड़े, इसलिए कि एक तो तुम्हारा वजूद है, और जीनत के लिए अच्छे कपड़े अगर तुमने पहने तो ये अच्छी चीज है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। पहनो अच्छे कपड़े। लेकिन यहां फिर ये कानून दे दिया गया कि अगर तुमने कपड़े इस नीयत से पहने कि दूसरी औरत को नीचा दिखाकर तुम्हारे कपड़े की वजह से तुम तकब्बुर में बड़ी बन जाओ, फरमाया ये लिबास तुम्हें जहन्नम में ले जाए। और एक सोच भी कुरान ने अता की कि अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि हम कितने ही बुरे क्यों न हो, अच्छे कपड़े पहन लें तो हमारा ऐब छुप जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि एक है जिस्म को कपड़ा पहनाना और एक है दिल को कपड़ा पहनाना। सुन लो, जिस्म को अच्छा कपड़ा पहनाकर तुम लोगों को धोखा तो दे सकते हो,
لیکن اگر تم نے دل کو اچھا کپڑا پہنا دیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہت بہتر لباس. تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں. اگر کوئی غریب عورت ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے 15,000 کا کپڑا بنانے کی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے بچی کو شادی کے اندر 50,000 کا شرارہ دینے کی، اب کیا کرے وہ؟ کیا اسے عزت نہیں ملے گی؟ تو فرمایا گیا کیوں عزت نہیں ملے گی؟ آخر عزت کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ جسم پر قیمتی لباس پہنو، بلکہ سنو، ایک دل کا لباس ہے اور ایک جسم کا لباس ہے. اگر کسی عورت کے پاس حیا ہے، کسی عورت کے پاس تقوی ہے، اگر کسی عورت کے اخلاق اچھے ہیں، کسی عورت کا کردار اچھا ہے، یہ دل کا لباس ہے. اگر اس نے دل کو لباس پہنا دیا تو جسم کا بھلے کمزور لباس ہو، یہ دل کا لباس اسے عزت و سربلندی عطا کرتا. یہ ہے دل کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. اور قرآن کہتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہترین لباس ہے، یہی بہترین لباس ہے. آج ہو یہ گیا، ہزار بد کرداریاں کریں، قیمتی لباس پہن کر کے سب کچھ دھو ڈالتی ہیں، سب کچھ چھپا دیتی ہیں، لیکن نہیں، اسے ذہن میں رکھو، تقویٰ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. اگر برقع بھی پہن کر تم چل رہی ہو تو تمہارے دل کے اندر کوئی گندے خیالات نہیں آنے چاہیے، گندے وسوسے نہیں آنے چاہیے، گندی سوچ نہیں آنی چاہیے، گندی فکر نہیں آنی چاہیے. اگر تم نے برقع بھی پہنا ہے اور دل کو بھی برقع پہنا دیا تو مبارک ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. لیکن اگر دل کو برقع نہیں پہنایا اور صرف جسم کو برقع ہے تو خطرے کی گھنٹی ضرور ہے، اس کے اندر خطرے کی گھنٹی ضرور ہے. برقع ضرور پہنو، لیکن برقعے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی برقع پہنانے کی کوشش کرو. یہاں بہت ساری ہماری بہنیں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ بھئی دل کا ہمارا پردہ ہے، ہم کو یہ پردے سے کیا لینا دینا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بھی مغرب کی دی ہوئی ہے، یہ فکر بھی مغرب کی دی ہوئی ہے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھو کہ جسم کو ڈھانکنا بھی ضروری ہے اور دل کو لباس پہنانا بھی ضروری ہے. اور جب یہ دونوں لباس ہو گئے تو آپ سمجھ لو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حد تک آپ نے خوشنودی حاصل کر لی. مغرب نے یہ سوچا کہ اب لباس اترواؤ. اب تو اتنی کلبیں کھل چکی ہیں کہ جہاں کپڑے پہن کر کے آدمی جا ہی نہیں سکتا. اب تو ماحول اتنا پراگندہ ہو گیا کہ العیاذ باللہ کس کا تذکرہ کیا جائے اور کیا تذکرہ کیا جائے. بہت حالات خراب ہیں، بہت معاشرہ خراب ہے، بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں. تمہیں پلٹ کر اسلام کی طرف آنا ہوگا. جو کچھ اسلام کے اندر قانون اور جو کچھ اسلام کے اندر ضابطے عطا کیے گئے ہیں وہی قانون ایسے ہیں کہ جن قانون پر عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کے اندر تم عزت و سرخروئی حاصل کر سکتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری بہت ساری بہنیں شوہر پر پریشر کرتی ہیں، کچھ بھی کرو ہمیں تو اچھے کپڑے پہناؤ، کچھ بھی کرو ہمیں یہ کھلاؤ. اور آج یوں تو بہت ساری ہماری بہنیں دینی بات سننے جاتی بھی ہوں گی، نہیں بھی جاتی ہوں گی، لیکن وادی نور کے اندر ضرور تشریف لاتی ہیں بہت سارے علاقوں کی جہاں جن کے کانوں تک سال بھر میں آواز دین کی نہیں پہنچتی، ان کے کانوں تک آج آواز پہنچ جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری بہنیں ہوں گی. میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں، میں مردوں میں بھی یہ گفتگو کروں گا اور آج بھی یہ گفتگو کر رہا ہوں. آپ دیکھو آپ کے معاشرے میں کتنی بچیاں جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں.
آپ دیکھو آپ کے معاشرے میں کتنی بچیاں تعلیم کے لیے فیس کے لیے پریشان ہیں. آپ دیکھو آپ کے معاشرے کے اندر کتنی بچیاں آب و دانے کے لیے پریشان ہیں. آپ دیکھو آپ کے ماحول کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر کتنی بچیاں علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں. کیسے آپ کا جی مانگتا ہے کروڑوں کی شادی کرنے کا؟ ایک ڈش 2100 روپے کی، اور پھر مرد کو سمجھانے جاؤ تو کہیں کیا کریں، بیوی مانتی ہی نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے. کیا جواب دو گی کل بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر؟ آپ کو تو شاید یہ خبر بھی نہ ہوتی ہو کہ شوہر کتنا قرض میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کو تو یہ بھی خبر نہ ہوتی ہو شوہر کس طریقے سے کما رہا ہے. آئیے میں اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی سوچ آپ کو بتاؤں اور فکر آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. ایک اللہ کی ولیہ اپنے شوہر سے روزہ نہ کہتی کہ میرے سرتاج حرام کا لقمہ تو بہت دور کی بات ہے، حرام کا ایک قطرہ بھی میرے حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے. ایسی کمائی لے کر مت آنا جو حرام کی ہو، اس لیے کہ تمہاری کمائی کھا کر میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. میں فاقہ کر لوں گی، روزہ رکھ لوں گی، لیکن حرام کی کمائی مجھے مت کھلانا. اور آج کی عورتیں کہتی ہیں چوری کر کے لاؤ لیکن ہم کو یہ چاہیے، ڈاکہ ڈال کے لاؤ لیکن ہم کو یہ چاہیے، فلاں بچی نے ایسا پہنا، فلاں کی شادی میں اتنا خرچہ ہوا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جائز اور حدود میں رہتے ہوئے آپ نہ کرو. کرو، ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اپنی بچی کو اچھے سے اچھا اگر اللہ نے دیا ہے تو جہیز بھی دو، سب کچھ کرو، لیکن حدود شریعت میں رہ کر ویسٹیج نہیں، حرام نہیں، اپنی بسطاعت اور اپنی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اگر کسی غریب بچی کی شادی ہوئی اور امیر نے دیکھا بیچاری کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو کمتر سمجھا. اب سن لو، جو کسی کو کمتر سمجھتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی کو کمتر نہ سمجھو، جسے تم کمتر سمجھتے ہو سکتا ہے یہ اس کی غریبی کا آخری دن ہو، اور تم جو اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو سکتا ہے یہ تمہاری امیری کا آخری دن ہو. کل سے غربت تم پر مسلط ہو جائے اور اس کو امیری مل. یہ کہاں سے سوچ مل گئی؟ کسی کو حقیر سمجھنے کی، کسی کو ذلیل سمجھنے کی. ہاں، کسی کو دیکھ کر ریس میں آنا ہے، کسی کو دیکھ کر کمپٹیشن میں آنا ہے، کسی کو دیکھ کر آگے آنا ہے. تو جب تم اپنے سے زیادہ کسی کو عبادت کرتے دیکھو، گناہوں سے بچتے دیکھو، تو کوشش کرو نیکیوں میں اس سے آگے نکل جاؤ. لیکن یہ سوچ کم ہو گئی. دوسری چیز، چلتے چلتے کچھ ضروری نصیحتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. آج ہماری قوم کی بہت ساری بچیاں نیکی بھی کرتی ہیں، پرہیزگاری بھی اختیار کرتی ہیں، اور پھر عمر ہو جاتی ہے اور رشتہ نہیں آتا تو اپسیٹ بھی رہتی ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا مبارک ہو تمہیں کہ تم نے بد کرداری کا داغ اپنے دامن پر نہیں لگنے دیا اور صبر کا دامن تم نے تھاما. سن لو، تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے.
اور اس صبر کا بدلہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ رکھنے کی تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کا بدلہ اللہ بے حساب عطا فرمائے. قدم بہکنے نہیں چاہیے، دامن پہ داغ گناہوں کا نہیں لگنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا، میری قوم کی بہت ساری بچیاں اب واٹس ایپ پر دن میں کم سے کم 6 گھنٹے تو گزارتی ہوں گی. کاش آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی نکالو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، آدھا گھنٹہ تو نکالو. تمہیں یہ تو فکر ہے کہ کس کا میسج آیا، لیکن یہ فکر نہیں ہے روزانہ صبح اٹھ کر پہلے میسج چیک کریں گے کہ کس کا میسج آیا، تاکہ جلدی سے اس کو جواب دیں. روزانہ اٹھ کر پہلے قرآن کھولو کہ خدا کا بھی کچھ میسج تمہارے لیے ہے، پڑھو اسے بھی پہلے. کیا ہے تمہارے لیے پیغام، کیا ہے تمہارے لیے میسج؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کیوں ترجمہ نہیں پڑھتے ہو؟ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے نا. یہ سیریل دیکھ کر اطمینان نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گی تو اطمینان ملے گا. رسول اعظم پر درود و سلام کے تحفے بھیجو گی تو اطمینان ملے گا. اور آخری بات میں عرض کر دوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ممبرا کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. کچھ دنوں پہلے ممبرا میں میرا بیان تھا، تو مجھے کچھ ساتھیوں نے آ کر بتایا کہ بہت کم عمر کی 2 بچیاں ڈرگس لیتی ہوئی پکڑی گئی. یہ لعنت بڑھ رہی ہے، بچوں سے بچیوں میں آ رہی ہے، اور کچھ ناہنجار مرد اپنی بیویوں کو یا اپنی سہیلیوں کو، اپنی گرل فرینڈ کو اس کا عادی بنا رہے ہیں. میں ہر ماں سے کہوں گا اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھیں، جانے آنے پر کڑی نظر رکھیں، ملنے ملانے پر کڑی نظر رکھیں. تمہاری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب تک بچی تمہارے گھر پر ہے تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اس کی ہر حرکت پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اگر تم نے لاپرواہی برتی تو تمہاری پکڑ ہوگی. جب تک وہ تمہارے گھر پر ہے تمہاری ذمہ داری. اب اگر کسی بچی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی فکر ہے، تو گھبراؤ نہیں، آقائے کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہاری پریشانی کا حل پیش کریں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے کہ اگر کسی کو غم ہو یہ پڑھے، اللہ اس کے غم کو دور فرمائے. پڑھو، سیریل دیکھ کر غم دور نہیں ہوگا، ہیرو ہیروئن کی زندگی دیکھ کر غم دور نہیں ہوگا. اسے پکارو جس کا نام لے کر دل کو سکون مل جایا کرتا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں. تو آج بچیوں کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہر بچی کو چاہیے آج سے یہ سبق یہاں سے لے کر کے جاؤ. روزانہ قرآن پڑھو گی، واٹس ایپ پر اپنا ٹائم ضائع مت کرو ٹائم ضائع. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، میری کسی بچی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیں. اگر کوئی غیر شادی شدہ بچی واٹس ایپ استعمال کرتی ہے نا، تو ہر شریف آدمی اسے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ بچی کس کو کرتی ہوگی، فوراً بدگمانی ہو جاتی ہے، فوراً آدمی بدگمان ہوتا ہے. بند کرو اسے. کون سا کروڑوں کاربوں کا تمہارا کاروبار یا ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس کی حاجت پڑ گئی؟ یہ نہیں تھا تو تمہاری زندگی نہیں گزرتی تھی. قرآن پڑھو، خاتون جنت کی حیات طیبہ پڑھو، اپنی زندگی کو ان کے کردار کے سانچے میں ڈھالو. اور یہ بات یاد رکھو، نیکی کر کے سکون ملے گا، گناہ کر کے تم بے چین رہو. یہ ساری بے چینی گناہوں کی وجہ سے ہے. ہر خاتون اپنے شوہر سے کہے کہ اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو، سادگی اختیار کرو، سادگی میں شادی کرو، اسراف سے پرہیز کرو. کروڑوں روپیہ شادی میں خرچ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے
معاشرے کی غریب بچیاں اپنے آپ کو کمتر تصور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کے شکار ہو کر ڈپریس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں، اور آج سے کوئی بھی میری بچی، کوئی بھی بہن ویسٹرن اگر لباس پہنتی ہو اسے چھوڑ دے، چست کپڑے پہنتی ہو اسے بھی چھوڑ دے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن، فٹنگ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں شادی شدہ عورت کے لیے اب صرف شوہر کو دکھانے کے لیے وہ جیسے کپڑے پہننا چاہے پہنے، باقی ہمیشہ اس چیز کا خیال رہے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے سطر کھل جائے، یا ایسے کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے عتاب کے شکار ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، اور اچانک ان کا کپڑا سرکا، اور یہاں تک کہ ان کے گھٹن کھل گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جلدی سے ڈھانکو، جلدی سے ڈھانکو۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض، اور پھر کیا فرمایا اسے سنو، یہ فرمان مولا علی کے لیے سرکار نے مولا علی کو سنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں علی، زندہ مرد اور زندہ ہو یا مردہ مرد، کبھی ان کی ران کی طرف نگاہ نہ اٹھنی چاہیے کہ وہ بھی پردے کی چیز ہے، اس کو نہ دیکھنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج کل تو اللہ رحم و کرم فرمائے، کپڑے اتنے باریک ہو گئے، اتنے چست ہو گئے کہ جسم کی پوری ساخت نمایاں ہوتی ہے، اور بچیاں سمجھتی ہیں کہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی پردے میں رہو گی یہاں بھی سکون سے، اور قبر میں بھی سکون سے، اور محشر میں بھی سکون سے رہو گی۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ و طفیل ہماری قوم کی ہر بچی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینے مرنے کا شوق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جس رسول نے بچی کو عزت دی، وہ رسول ہی ایسے ہیں کہ جان سے زیادہ اور سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے کہ ان کی محبت دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔